5 وقت کی نماز یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، 5 وقت کی نماز اس امت کی شان پہچان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر اتنی بڑی مشقت ڈالی کہ ان کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی تھی، مسجد میں ہی ہوتی تھی۔ ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی، جاب میں ہے مصلی بچھا نماز پڑھو، چلو مصلی بھی کوئی نہیں، زمین دیکھ اس پر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے، بس زمین بھی تیرے لیے پاک ہے، چل نماز پڑھ۔ اور آسانی کر دی، پانی کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مٹی میں ہاتھ مار، منہ پہ مار، پھر ایک ہاتھ مار، یوں کر، چل نماز پڑھ، میں تیری قبول کروں گا۔ یہ کسی امت کے ساتھ یہ نہیں ہوا، انہیں وضو ہی کرنا تھا چاہے پانی 50 میل پر موجود ہو۔ اور ہمارے لیے پانی کوئی نہیں ہے، چلو تیمم، مٹی میں ہاتھ ہمارا یوں کیا، پھر ہاتھ ہمارا ایک یوں کیا، ایک یوں کیا، چل بھائی اللہ اکبر قبول۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو نہانے کی ضرورت ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ ویسے تو آدمی کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو خالی منہ پہ ہاتھ مارا اور کونیوں تک، لیکن مجھے تو غسل کی ضرورت ہے، تو خالی اس سے تو کافی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کپڑے اتارے، اکیلے تھے، لیٹ ریت کے اوپر کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، 3-4 دفعہ یوں اور یوں رول ہوتے ہوتے پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ آئے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے کہا وضو کے لیے تو خالی یہ 2 دفعہ کرنا کافی ہے، تو یہ تو نہانا تھا، تو میں تو ریت میں خوب رول ہوتا رہا۔ میرے نبی نے انما یکفیک ضربتان، ارے سیدھے بندے عمار، اس کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا اور تو پاک ہو جاتا۔ اللہ نے اس نبی کے طفیل، اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اللہ نے کیا کیا سہولتیں اور آسانیاں ہمیں عطا فرمائے۔ پھر نماز 4 کی 2 رکعت کر دی، تم مسافر ہو 2 پڑھو، روزے میں سفر میں روزہ معاف کر دیا، بعد میں رکھ لینا، بعد میں رکھ لینا، قضا کرنے کا حکم، بالکل چھوڑنے کا نہیں۔ اور کہا گیا بھائی مریض ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، اور نماز 2 رکعت کر دو، سنتیں چھوڑ دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل، میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا، تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے، سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ اور پھر بازار میں، گھر میں، دفتر میں، ماحول میں میرے نبی کے اخلاق، یہ زندگی کا دوسرا روشن پہلو ہے۔ میرے نبی کی ساری زندگی 2 لفظوں میں آتی ہے، عبادت اخلاق، عبادت اخلاق، یا تو اور لفظ حقوق اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، اور حقوق العباد میں لوگوں کی برداشت کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہاں، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس لعنت کے ساتھ 400 پاؤنڈ بچا لیے، 4000 بچا لیے، 4 ملین بچا لیے، 4 بلین بچا لیے، 4 ٹریلین بچا لیے، ساری دنیا کو بچا لیا، اور اوپر اللہ کی لعنت پڑی تو اللہ کی قسم کھاٹے کا سودا ہے۔ اور سچے ہو گئے، سچ بولا، یہ میں 100 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے اس میں سے، یہ میں 1000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لے۔ ایک ہرنی جان کی بازی کھیل گئی سچ بولنے کے لیے، تم چند پاؤنڈوں پہ جھوٹ بولتے ہو، ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کی زبان سے سخت بول نہیں نکلتا، کسی کو بے عزت نہیں کرتا، کسی کو کی بے کرامی نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، خود سہتا ہے، اوروں کو خوشیاں دیتا ہے، خود دکھ سہتا ہے، اوروں کو راحت دیتا ہے، خود تکلیف سہتا ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا چیپٹر ہے اور سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا کہ میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تو تھک جائے۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا، فلتذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہی آہیں بھرتے بھرتے آپ مر جائیں۔ میرے نبی نے مال سارا خرچ کیا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے بیٹھ جائیں۔ خرچ کرنا بہت بڑا عمل، تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل، تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا،
اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا، گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا۔ 950 سال نوح علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں، اور اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اتنا عظیم عمل کا میرے نبی درمیانہ نماز سب سے بڑی عبادت، میرے نبی درمیانہ کام، لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے، دشمن کو معاف کرنا۔ ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں ہماری پسلی میں، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اب وہ قتل کے ارادے میں کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں، مردوں سے، عورتوں سے، علم والوں سے، خانقاہ والوں سے، تبلیغ والوں سے، سب زیرو ہوئے پڑے ہیں۔ جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے، اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی، اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے، ایک دعوت اور ایک اخلاق۔ دعوت اور اخلاق، دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق وہیں پڑے رہ جائیں گے، اخلاق نہیں ہوگے تو دعوت کو قبول نہیں کرے۔ میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں، نہیں کلمہ پڑھا۔ بدر میں ان کے 70 مارے گئے، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی، کلمہ نہیں پڑھا۔ خندق میں شکست ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ پانی نکلتے دیکھا، انگلیوں سے کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک بکرے کا، ایک صحابی کا بھاگتے ہوئے پاؤں ہمارے نبی کا پاؤں پر آیا، جوتا سخت تھا تو آپ نے کہا اوجعتنی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو یوں ماری، اوجعتنی، تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا۔ وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے، وہ پریشان ہو گئے، اور فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا بنے گا۔ اگلا دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا، بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو صحابی کہنے کہ میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا۔ یہ حاضر ہوئے ڈرتے ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاؤ، جیسے آگ سے بچاتے۔ ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے۔ یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے، میں ہر بیان میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے۔ اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ۔ کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں پہلی صف کے صحابہ۔ کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا۔ ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو، اپنا سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی، کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے، تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے۔ تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا 3000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کے پار نکل گئے، پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل گئے، اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھی۔ نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی الفت البوارقی المسک فی المخالقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ یہ گانا گا رہی تھی اور ان کو تیار کر رہی تھی۔ تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی، ہندا پکڑی گئی، تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی، انہوں نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی۔ تو زبیر پیچھے کیا کیا؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے۔ میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے، تو ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے۔ ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر، غبار اٹھا، مٹی اٹھی، اور اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت، انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار، اس کو لگی جہاں، تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو۔ ماری تو ایک حصہ ادھر ایک حصہ، پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہے کی ٹوپی اتاری، اما ترا انا ابو دجانہ، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہوں ابو دجانہ، تلوار صحیح لی ہے میں نے، غلط نہیں لی۔
یہ ابو دجانہ ہے. سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ کہ روڈ ہی خالی ہے. اخلاق کا روڈ خالی ہے. اللہ کے خوف کے متفرق احوال، قرآن شریف کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ تو دشوار ہے، یعنی ان تمام کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھی. کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے تو سورج بھی روتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے. ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. وہ پڑھ رہے تھے جب وہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ یہ آیت پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہاں جس دن آسمان پھٹ جائیں گے یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے. ایک انصاری نے تہجد پڑھی اور پھر بیٹھ کر بہت روئے. کہتے تھے اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، رو رہے تھے. بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگی. پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کہنے لگے کہ جس وجہ سے تم روتے ہو. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر سے تو گزرنا ہے ہی، نہ معلوم نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جاؤں گا. ضرورہ ابن اوفا ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے جب وہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ اس آیت پر پہنچے تو فوراً گر گئے اور وہیں انتقال ہو گیا. لوگ اٹھا کر گھر تک لائے. حضرت خالد ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے. جب وہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت اس آیت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے. تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں. ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب وہ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ اس آیت پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے. اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے. حضرت سبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سبھی واقف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. حدیث میں آیا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں دیتا. اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتا رہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے. یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے. ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہا وہ دل برباد ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے
اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں ان سے چھین لو، سارے فوجیں طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور زیرو ہو جاتی ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ان کو عزت دے دو، کوئی ذلت لا نہیں سکتا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، انہیں ذلیل کر دو، کوئی ذلیل کر نہیں، کوئی ان کو عزت دے نہیں سکتا۔ اس سارے کارخانہ قدرت میں یہ لا الہ الا اللہ، یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب پر لا کی تلوار ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ وہی مالک حقیقی ہے، وہ جب اٹھاتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ جب وہ گراتا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جب وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، جب وہ بچاتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، جب وہ شفا دیتا ہے تو کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا، جب وہ بیمار کرتا ہے تو کوئی اس کو علاج نہیں کر سکتا۔ مجھے 5 سال ہو گئے، میرے سر کا درد روزانہ ہو رہا ہے، ابھی بھی میں دوائی کھا کے آیا ہوں کہ میں جب بولتا ہوں تو میرا درد بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عاجز ہیں، حکیم عاجز ہیں، ہومیوپیتھک عاجز ہیں، کیوں؟ ابھی اوپر والے کا حکم نہیں آیا۔ جب اس کا شفا کا حکم آتا ہے تو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تکلیف بھیجی ایوب علیہ السلام پر 18 برس، اور جب شفا دینا چاہی تو ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایک پر چشمے ایک پر مر، اسے مارنے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تک تو بڑھاپا تھا ہی نہیں، نہ بیماری نہ بڑھاپا۔ سچ اول من شاب ابراہیم، پہلے شخص جو بیمار ہوئے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے سفید بال آیا، کہا یا اللہ یہ کیا ہے، ما ھذا، کیونکہ کسی کا سفید بال تھا ہی نہیں، چاہے کوئی 200 سال زندہ رہتا تھا، کالے بال جوان۔ تو اللہ نے کہا ھذا وقار، یہ وقار ہے، عزت ہے، کہ اللہم زدنی وقارا، یا اللہ میرے وقار کو زیادہ فرما۔ تو میری اس تمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ۔ اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم، اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاؤ الدین خلجی کے سپہ سالار تھے، اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے، اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے۔ تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے، اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ قتل ہے، ان کا قتل ہونا ان کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل، حبل کی حبل زندہ باد، اولو حبل، جسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی دین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا، اول بیت وضع للناس، فرشتوں کے ذریعے، وہ بیت اللہ تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصیٰ تھی، یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی۔ پھر 4000 نبیوں کے باپ جبریل آئے بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں،
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے۔ کہا انما انا رسول ربک، مریم میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا؟ وہ کیسے؟ ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم